وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اور انہوں نے جو اپنا نبی بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے اس پہ بات کی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دو آیتوں میں اللہ کریم نے دو آیتوں سے دو چیزیں لے کر اپنے نبی کو ایک کیا ہے۔ پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین سے عالمین لیا ہے، اور دوسری جو آیت ہے الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کو جو مادہ ہے رحمت وہ لیا ہے۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ العالمین میں صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، کافروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بڑے مصلح تھے، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے جب تک قوموں میں مصلح رہتے ہیں اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ ما کان ربک ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جیسے کہا اللہ بستیوں کو تباہ نہیں کرتا جب اس میں اصلاح کرنے والے مصلح موجود ہوں، اور دنیا کے سب سے بڑے مصلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس اعتبار سے آپ مکہ، اہل مکہ اور سارے کافروں کے لیے رحمت بنے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے عذاب جو نازل کرنے تھے، انکار کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ نے وہ نازل نہیں کیے۔ پہلی قومیں تباہ ہو گئی، ان میں نوح علیہ السلام موجود تھے، قوم غرق ہو گئی، ایسا پانی آیا کہ ہر چیز کو تباہ کر دیا اس نے۔ لوط علیہ السلام موجود تھے، قوم تباہ ہو گئی۔ صالح علیہ السلام موجود تھے، قوم تباہ ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام ان میں موجود تھے، قوم ساری کی ساری تکذیب کرنے والے سارے تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور آپ کی موجودگی میں لوگ بندر و خنزیر بنا دیے گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے آپ کی امت میں، کیونکہ امت کی دو قسمیں، ایک جس کو دعوت پیش کی جاتی ہے اور قبول کر کے وہ مسلمان ہو جائے، اور دوسری جو قبول کرتی، ایک امت دعوت ہے اور دوسری امت استجابت ہے۔ ایک وہ امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ مسلمان کہلاتے ہیں، دوسرے جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ اس وقت کے یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، ہندو، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ قبول کریں گے تو پھر امت استجابت بن کے جنت میں چلے جائیں گے، قبول نہیں کریں گے تو پھر کفر کی وجہ سے آخر جہنم میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ایسی رحمت بنی کافروں کے لیے کہ وہ زمین میں، سارے کافر زمین میں دھنسائے نہیں گئے، ان کی شکلیں نہیں بدلی، ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، ان پر پانی کے ذریعے ان کو غرق نہیں کیا۔ اس اعتبار سے آپ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ پھر کافروں کو اس اعتبار سے بھی رحمت قرار دیا اللہ نے اپنے نبی کو ان کے لیے کہ ان کی اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو صرف گردن نہیں کٹی، ان کو کہا ٹھیک ہے پھر جزیہ دو۔ کافروں سے جزیہ لے کر ان کی جان بخشنا یہ بھی پیارے پیغمبر کی رحمت کی دلیل ہے۔ اور جو مسلمان نہیں ہوئے پھر ان کو دعوت دے کر قبول نہیں کیا تو پھر ان سے لڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات دیکھ لو، سارے غزوات کتنے لوگ قتل ہوئے،
فیصلہ کن مارکا ہے تو 70 لوگ مرے بدر میں، 70 قیدی ہوئے ہیں، وہ بھی فدیہ لے کے چھوڑ دیے۔ ہزاروں میں تعداد نہیں جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا، لیکن لاکھوں وہ مل گئے ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر کے ساتھ ایمان لا کے اپنی آخرت بچا لی اور جنتی بن گئے، اولادیں نیک اور مومن بن گئی۔ پھر دنیا میں آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ کسی کافر کو قتل کرنے لگو فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، قتل کرنے لگو تو اس کو اذیت دے کے نہیں مارنا، ایک ہی وار کے ساتھ ختم کر دو، ایک دفعہ شوٹ کر کے اس کو ختم کر دو۔ اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے، مسئلہ نہیں کرنا، اس کے کان ہاتھ ناک نہیں کاٹنے، اذیت دے دے کے نہیں مارنا، منع کیا ہے۔ عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، آخری حد تک ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرنے لگو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز کرو، چھپا کے اس کو کرو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی کی ہے، جو آپ کی واضح رحمت کی دلیل ہے۔ ایک بندے کو دیکھا، اس نے اپنے گدھے کے منہ پر نشان لگایا ہوا تھا۔ جانور کو نشان لگانا جائز ہے، گدھا اس کے منہ پر دیکھا آپ نے کہ کسی نے یہ منہ پہ داغا اور نشان لگایا ہوا ہے، کمر پر کسی اور جگہ نہیں لگایا۔ آپ نے لعنت کی، کہا لعنت اس بندے پر جس نے اس کے منہ پر مسئلہ کیا ہے، اس کے منہ پر نشان لگایا، اس کے منہ پر داغا ہے۔ اور لعنت کبیرہ گناہ پر ہوتی ہے، آپ نے کبیرہ گناہ قرار دیا کہ گدھے کے منہ پر داغا گیا ہے۔ پرندوں کے لیے رحمت تھے، جانوروں کے لیے رحمت تھے۔ اونٹ جو ہے بلبلا رہا ہے تو کہا اس کو کھانا کیوں پورا نہیں دیتے؟ ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کافروں کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو نہیں کہا ان کو قتل نہیں کرنا، یہ بھی رحمت ہے۔ بڑے ہو جائیں گے، تمہارے قیدی ہیں، تمہارے حالات دیکھیں گے، مسلمان ہوں گے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، تمہاری لونڈیاں بنے گی، مسلمان بن جائیں گی۔ کوئی بندہ آ کے اتنی رحمت تھے، کانت امات من اماء المدینہ لا تاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تاخذہ حیث شاءت۔ مدینے کی گلیوں میں کوئی لونڈی، عام عورت نہیں، آزاد عورت نہیں، لونڈی۔ آج یہاں ہمارے بازاروں میں فقیر عورت ہو اور وہ اتنی جرت رکھے کہ ہمارا بازو پکڑے اور کہے جی فلاں بندہ میرا کام نہیں کر رہا، وہ اس نے مجھے یہ کہا آپ میرا کام کروائیں۔ کوئی ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں، حالانکہ وہ آزاد ہے، لونڈی بھی نہیں ہے۔ مدینے کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی پیارے پیغمبر کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی یا رسول اللہ میرے گھر والوں نے آج مجھے کام زیادہ دے دیا ہے، آئیں اور میرے ساتھ کام کروائیں۔ پیارے پیغمبر اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سمجھتی میرے لیے رحمت ہے۔ بدو آیا ہے، پیارے پیغمبر کے گلے میں ایک چادر تھی، زور سے کھینچی اور نشان پڑ گیا آپ کے۔ کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی یہاں گرے باز سے پکڑے اور کھینچے اور ہمارے یہاں نشان پڑ جائے۔ پیچھے پیارے پیغمبر نے مڑ کے دیکھا تو مسکرا رہے تھے، اور اس نے لہجہ کیا اپنایا، یہ جو مال ہے تیرے ابے کا مال نہیں ہے، اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ پیارے پیغمبر مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ایک اونٹ اس پر سامان لاد کے دے دو۔ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رحمت ہے۔ بازار میں ایک بدو دیہاتی سامان بیچ رہا ہے، غلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اس کو آگے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اور اپنا سینہ اس کی پشت کے ساتھ لگایا۔ اور کہتے ہیں من یشتری منی ھذا العبد، اور یہ غلام کون مجھ سے خریدے گا، یہ غلام کون مجھ سے خریدے گا؟ غلام کہتا ہے یا رسول اللہ میری تو قیمت ہی کوئی نہیں، میری کیا قیمت ہوگی؟
آپ نے کہا اللہ کی قسم تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی ہے۔ غلاموں کے لیے رحمت ہے، محبت کے انداز میں، مذاق کے انداز میں پیچھے سے پکڑ کر سینہ اس کی پشت کے ساتھ لگا کر کہتے کون ہے جو غلام مجھ سے خریدے؟ سبزی فروش ہے۔ لونڈیوں کے لیے غلام تھے، غلاموں کے لیے غلام تھے، غلاموں کے لیے اللہ کے رسول رحمت تھے، لونڈیوں کے لیے رحمت تھے، ہر ایک چیز کے لیے رحمت۔ محبت بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہے، ایک دن نہیں پیارے پیغمبر نے مجھے اس بات پر نہیں ڈانٹا یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو 10 دن کسی کے ساتھ بھی یوں کیوں کیسا نہیں کر سکتے۔ کام بھیجا کسی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے لگ گئے، بچے تھے نا کھیلنے لگ گئے، پیارے پیغمبر نے انتظار کیا، انس آیا ہی کوئی نہیں، آئے نہیں، جا کے دیکھا تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو محبت کے ساتھ کان پکڑا اور یوں تھوڑا سا مروڑا، کہا کام کے لیے بھیجا تجھے؟ تو کہتے ہیں پھر میں بھاگ گیا کام کے لیے۔ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے ہیں رحمت کے، بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی سونکن نے، جب پیارے پیغمبر وہ موجود تھے تو سونکن نے کوئی دلیا سا بنا کے بھیج دیا پیالے میں کہ پیارے پیغمبر کو دے آؤ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے صحابہ بھی تشریف تھے، تو جب ایک سونکن نے دوسری سونکن کے گھر یہ پیالہ بھیجا تو حضرت عائشہ کو غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، ہاتھ مارا جو پیالے کو، پیالہ وہاں پھینک دیا، پیالہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ دلیا وہاں بکھرا پڑا ہے۔ تو پیارے صحابہ موجود ہیں، پیارے پیغمبر وہ دلیا وہاں ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ آج میں اور آپ اس موقع پر ہوتے تو کیا انداز ہوتا؟ یا اسی وقت سب لوگوں کے سامنے پٹائی کرتے، یا گالیاں دیتے، یا اس کو فارغ کر کے بھیج دیتے۔ اللہ کے نبی وہ پیالہ، ٹوٹا ہوا پیالہ اٹھا رہے ہیں اور اس میں دلیہ ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ حوصلہ دیا، رحمت تھے بیویوں کے لیے بھی۔ صحابہ کے لیے رحمت تھے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ منافقوں کے لیے رحمت تھے۔ ابو حضرت عمر آگے بڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے، اس نے فلاں موقع پر ایسا کیا، فلاں پہ ایسا کیا، فلاں پہ ایسا کیا، عائشہ کو یوں کہا، آپ کو ایسا کہا، صحابہ کو ایسا کہا، دھکا دیا اس کو، کہا پیچھے ہو جا۔ اللہ نے مجھے 70 مرتبہ منع کیا نا، 72-73 مرتبہ میرے استغفار کرنے سے یہ بخشا گیا تو میں اس کے لیے بخشش کروں گا۔ ابھی جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں تھا اللہ نے، جنازہ پڑھا دیا، اس کے بعد اللہ نے روکا ہے۔ اتنا کچھ کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، مکہ میں جب خوب قحط آ گیا، بندہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا، دھواں دھواں نظر آتا تھا، انہوں نے مردار کھائے، اور 2 طرح کے، المیتہ والجیفہ، مردار کھائے انہوں نے، یعنی کچھ ملتا نہیں تھا کھانے کو، مردار کھائے انہوں نے، اور الجیفہ کا معنی ہے وہ مردار جس سے بو آ رہی ہو، بدبودار بھی انہوں نے مردے کھائے، ہڈیاں کھائیں، بھوک کی وجہ سے بندہ آسمان سے دیکھتا تھا، دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واسطہ دیا، کہا یہ آپ کی قوم، آپ کے ددحال بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ لو ساری شریعت اٹھا کے دیکھیں اور صحیح بخاری اور دوسری حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، اتنی اذیت ہے پیارے پیغمبر کو، شاعر مجنون دیوانہ کہا، نعوذ باللہ، مکے سے نکال دیا، طائف میں پٹائی ہوئی ہے، واپس آئے ہیں، سارا کچھ۔ کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کرتا کہ پیارے پیغمبر نے ابو سفیان سے کہا ہاں آ گیا واپس، تو بھول گیا تم نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا؟ نہیں کہا، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اللہ کریم نے رحمت کی بارشیں برسائیں، وہ مکہ سے قحط سالی ختم ہو گئی۔ ساری عمر اذیت دینے والے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بنے، ان کے لیے بھی دعا کی، صحیح بخاری میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل کی، بارشیں نازل ہوئی، قحط ان کی ختم ہو گئی۔ ساری امت اذیت دینے والے منافقین، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتار دیا، بیٹا سچا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہم نا
کوئی ایک بندہ دکھا دیں جس کا نام، اس کا اپنا نام بھی ویسا اور اس کے بیٹے کا نام بھی وہی ہو، یہ ہوتے ہی ختم ہی ہو گیا. حالانکہ وہ عبداللہ بن عبداللہ تھا، وہ عبداللہ بن عبداللہ تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عبداللہ بن ابی ہے. باپ سے پہچان ہوتی کون سا عبداللہ مراد ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ بڑی زیادتی کرتا رہا، کوئی شک نہیں ہے، پر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ نے 2 قمیض پہنے ہوئے تھے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا قمیض جو آپ کی جلد کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یا رسول اللہ میرے ابے کو وہ پہنا ہے. قبر میں اس کو اتارا جا چکا ہے، قبر سے باہر نکال کر پیارے پیغمبر نے اس کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے اپنا قمیض، اندر والا قمیض اتار کے اس کو پہنایا. آپ تو ان منافقوں کے لیے بھی رحمت تھے. نتیجہ کیا ہے کہ آج عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر کتنے منافق اس دن سے سچے مسلمان بن گئے. آپ پھر ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن گئے جو نفاق پر کھڑے تھے، اور آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ سچے مسلمان بن گئے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ آپ کہتا ہے. عبداللہ بن ابی نے ایک نعوذ باللہ ایک مجلس میں کہہ دیا کسی غزوے میں کہ کھلاؤ نعوذ باللہ ان کتوں کو تاکہ تمہیں ہی کاٹیں، اپنے کتے پالو تاکہ تمہیں کاٹیں. صحابہ کے بارے میں بات کی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے لا یخرجن العز منها الاذل کہا. یہ مدینے واپس چلے جائیں، ہم سب سے عزت والے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب نعوذ باللہ ذلیل، ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے. اتنی بڑی بات آ کے صحابی نے بتائی پیارے پیغمبر کے. عبداللہ بن ابی خبیث نے یہ بات کی ہے. بیٹا مدینے کے راستے پہ کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، تیری گردن کاٹوں گا، تو میرا ابا ضرور ہے پر تیری گردن کاٹوں گا. تیری جرت کیسے ہوئی پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کرنے میں؟ پیارے پیغمبر کو اتنی بڑی بات کا پتہ چلا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوچو یار، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا رویے اپناتے ہیں. اتنی بڑی بات کی آپ نے عبداللہ بن عبداللہ کو، اپنے صحابی کو کہا چھوڑ دے، جانے دے اس کو. مکر گیا نا، وہ کہتا ہم نے نہیں کہا یہ اس نے کہا نہیں کہا تو نہیں کہا. ایک اور اس نے کہا یہ پیارے پیغمبر نے عدل کوئی نہیں کیا، تقسیم 100 اونٹ دیے جا رہا ہے، اور بلکہ منہ پہ بھی آ گیا عدل یا محمد، عدل کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو جو غصہ آیا کہ پکڑو اس کی گردن کاٹو اس خبیث کی. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو قتل نہیں کرنا. اس کی اولاد میں سے خوارے نکلیں گے، پلید نکلیں گے، چھوڑ دو اس کو. لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. رویوں سے رحمت پیدا کی امت میں. ایک آ گیا کہتا ہے یار صحابی ہے، سچا صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے، میں زنا کے بغیر صبر نہیں کر سکتا. اب صحابہ اس کو 4 لگانے لگے، آپ نے روکا، آپ نے اس کو قریب بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یہ رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو 4 لگا دیتے، چلو شاید رک بھی جاتا، لیکن ساری عمر دل میں رہتا، ذلت رہتی. پر پیارے پیغمبر نے اس پر رحمت کرتے ہوئے اس کو اپنے پاس بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، کہا یا اللہ اس کے گناہ بخش دے. اس کو یہ عادت ہے نا گناہ ہے، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، یا اللہ اس کا دل طاہر کر دے، یا اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کی وجہ سے اس نوجوان کو ہم دیکھتے تھے مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، نگاہ بھی نہیں اٹھاتا تھا. بے شمار مثالیں آپ کو اس طرح کی مل جائیں گی. یہ دنیا میں آپ رحمت ہے، آخرت میں بھی آپ رحمت ہے. عالمین میں دنیا کا عالم بھی ہے اور آخرت کا عالم بھی موجود ہے. آپ آخرت میں بھی رحمت ہے، آخرت میں اللہ رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی نے اپنی جو اس کو دعا اللہ نے اختیار دیا تھا نا، وہ اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا. کسی نے بد دعا کی امت تباہ ہوگی، کسی نے کوئی دعا، کسی نے کوئی دعا. پر میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا محفوظ کر لی ہے. وَإِن نِخْتَبَأْتُ، میں نے اس کو چھپا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے قیامت کے دن کے لیے. لِشَفَاعَتِي، اپنی سفارش کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا میرے نبی طے کر لو، آپ کی امت میں سے چوتھا حصہ جنت میں بھیج دیتے ہیں. پھر آدھے تک چلا گیا، پھر پونے تک چلا گیا. آپ نے یہ شرط اللہ کی کہا نہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے. تو پھر آخر میں بات کہتا ہوئی کہ آپ کی امت میں جس بندے نے بھی شرک نہیں کیا، یعنی توحید والا ہے، وہ آپ کی امت ساری کی ساری جنت میں چلی جائے گی. یعنی اللہ سے طے کر لیتے پونی تو پونی جانی تھی نا.
آپ نے کہا نہیں، ساری امت کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ آج آپ کی اس امت سے مراد جو توحید پر ہے، وہ اس امت میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں رہے، سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنی یہ سفارش، آپ نے اپنی یہ دعا، آپ نے اپنی یہ رحمت اس عالم کے لیے بھی، اس جہان کے لیے بھی محفوظ کر لی۔ آپ کی امت میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں رہے گا، سارے نکل جائیں گے۔ جو مشرک تھے وہ آپ کی امت کا اس اعتبار سے تو حصہ تھے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہو بے شک انہوں نے، لیکن شرک ہے نا، یہ آپ کی وہ امت شمار نہیں ہوگی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے شفاعت اور دعا کی، اللہ کے معاہدہ کیا تھا۔ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، کہا میں نے اپنی وہ سفارش اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے محفوظ کی ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے، کبیرہ گناہوں والوں کے لیے میں نے اپنی وہ سفارش کو محفوظ کیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والے، مشرک آپ کی شفاعت میں شامل نہیں ہے، باقی سارے جنت میں چلے جائیں۔ اس جہان میں بھی آپ رحمت ہیں، اس جہان بھی رحمت ہیں، اس پار بھی رحمت، اس پار بھی رحمت۔ اسی لیے ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے سراسر رحمت بنا کے، یعنی آپ سراپا ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ آپ کی ہر چیز، آپ کی ہر ادا، بھائیو دیکھو اللہ کے نبی نے دعوت پیش کی، ہم نے دعوت قبول کی، نماز پڑھی، آپ یہ نیکی کر لیں، وہ نیکی کر لیں، آپ کے بتانے سے ہم کر رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں جنتی بنا دے، تو یہ پیارے پیغمبر کی بھی رحمت کی دلیل ہے۔ تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو طالب اس نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں کی، اتنی قربانیاں دی ہیں، قوم سے ٹکرایا ہے، جھگڑا کرتا ہے تمہاری طرف سے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہاں بھی آپ نے اپنی رحمت بیان کی، یہاں بھی آپ نے رحمت بیان کی۔ کہا اللہ کریم نے میری وجہ سے، آپ کیسے رحمت ہیں؟ کہا میری وجہ سے اللہ کریم نے اس بندے کو، ابو طالب کو، جہنم میں سب سے کم عذاب دینا ہے، صرف اس کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، سارا آگ میں نہیں جلے گا، اور یہ بھی میری وجہ سے ہے۔ ابو طالب کے لیے بھی آپ رحمت ہے، جہنم میں بھی چلا گیا، جل بھی رہا ہے، پر باقی مشرکوں کی طرح نہیں۔ کہا زحزاحن فی النار، وہ آگ میں، اتنی آگ میں ہوگا جو ٹخنے تک آتی ہے۔ تو آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، دنیا کے کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جو مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے اعتبار سے رحمت ہے، اور جو مسلمان نہیں ہو وہ اس اعتبار سے آپ اس کے لیے رحمت ہے کہ آپ جب آپ موجود تھے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان پر بڑے بڑے عذاب نہیں آئے، اور اس امت پر فرمایا من حیث القوم من حیث الامہ، ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں، ان کی شکلیں بدل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی پیارے پیغمبر کی رحمت کی ایک دلیل ہے۔ تو یہ ایک بڑا بہت وسیع موضوع ہے، ہمیں اس کو امت میں پھیلانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود بھیجتے ہیں، اسی طرح آپ کی یہ صفت بیان کرنا اور آپ کو بطور رحمت کیسے آپ دنیا میں آئیں، یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، کس لیے، کیسے کیسے آپ دنیا کے رحمت بنیں۔ اللہ کریم ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس وصف سے اللہ تعالی ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان اوصاف کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔